ازما بخاری صاحبہ، میں نے جو تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی، میں نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی تنقید کی ہے. آپ بھی پروگرام میں رہنا چاہیں گے یا آپ بھی چھوڑنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. ہمیں یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور ہمیں اس تنقید کو سننا، تنقید کا جواب دینے کی کوشش کرنا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا ایک طریقہ اور سلیقہ آتا ہے. اس لیے ہم میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم بالکل سامنے بیٹھ کے آپ کی باتوں کا جواب دیں گے. اور جو باتیں آپ نے کی اس کے اوپر بالکل میرا بھی پروٹیسٹ ہے، لیکن میں اپنا پروٹیسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. پہلی تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو آپ نے چشتیاں کے کل کے جلسے کی آپ نے بات کی، اس میں آپ نے 2 لفظوں پہ آپ کو اعتراض ہوا، جو شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے کہ گھٹیا. یہ 2 لفظوں پہ آپ کو اعتراض تھا. آپ کا اعتراض بجا ہے، آپ کا کرنے کا حق ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اگر کوئی شیطان شیطانی حرکتیں کر رہا ہو، اگر ایک فتنہ شیطانی کھیل ملک کے اندر کھیل رہا ہو تو اس کو شیطان کہنا کوئی غلط بات ہے یا کوئی گالی ہے. لیکن بعض اوقات ان کو ان کی زبان میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. کل جو الفاظ استعمال ہوئے تھے چشتیاں میں، وہ صرف یہ 2 الفاظ نہیں تھے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فالوورز تھے ان کے لیے بھی ایک بڑا نازیبا قسم کا لفظ استعمال ہوا تھا. میں نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی ایم ایل این کے لیے پٹواریز یہ کوئی نام ڈکشنری میں تو نہیں آیا یا اوپر سے تو نہیں اترا ہے نا، یہ ڈیولپ کیا گیا. ہمیں اب ہم پٹواری ہیں، بتائیے ہماری 7 پشتوں میں کوئی پٹواری نہ ہو، بٹ پٹواری کہا جاتا ہے. اب یوتھیاز جو ہیں وہ یہ چونکہ قوم یوتھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صرف یہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور واقعی ان کے جو کچھ بیچارے مجھے ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر جو ان کی اس گندی اور اس کیمپین کا حصہ بنتے ہیں. ان کو یوتھیاز کہا جاتا ہے. یوتھیاز گالی ہوتی ہے کیا منصور؟ مجھے نہیں معلوم. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا ازما صاحبہ. میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، میرا صرف ایک عرض سن لیجئے، آپ لوگوں کی حکومت ہے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ پتا کہ اس لفظ کے اوپر کہیں مجھے ہی پیمرا کا نوٹس نہ آ جائے کہ جی یہ لفظ آپ نے کیوں آن ایئر جانے دیا. I have no idea about this کہ کیا یہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے یا نہیں آتا. میں تو خود کا آپ نہ اس لفظ کو استعمال کریں. ایک منٹ نہیں، دیکھیں ایک منٹ بات دیکھیے. نازیبا الفاظ نہ آپ کے زبان سے اچھے لگ سکتے ہیں نہ میری زبان سے اچھے لگنے چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میری انگریزی تو چلے بقول پی ٹی آئی کے وہ سارے رسو بکرات ہوتے ہیں، انگریزی بھی ان پہ ختم ہے. تو یوتھیاز کی جو اردو کیا ہوگی؟ یوتھ کہتے ہیں ینگ لوگوں کو، یوتھیاز کہتے ہیں وہ کوئی ینگ لوگوں کے گروپ کو. تو اس میں گالی کہاں سے آ گئی؟ یہ ان پارلیمنٹری ورڈ کیسے ہو گیا؟ ازما صاحبہ آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جانتی ہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک 2 مختلف الفاظ کا جو ہے ان کو جوڑ کے یہ لفظ نکالا گیا. آپ جانتی ہیں اس بات کو؟ نوٹ ایٹ آل. نہیں نوٹ ایٹ آل. میں بالکل نہیں جانتی اور نہ میں جاننا. اگر یہ بات ہو بھی تو قطعاً میں نہیں سمجھتی کہ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ نے اس کا یہ مطلب کیسے لے لیا. میرے مطابق یوتھیاز ایک گروپ آف چند وہ بچے جو عمران خان کی محبت میں شاید عقل سے اور اس سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ان کو عمران خان ہر طرح کا جو ہے وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود ان کو اسمان سے اتری ہوئی چیز لگتا ہے. یہ چھوڑیے، یہ ٹاپک ریلیونٹ ہے. مجھے بات کرنی ہے اس بیان کے اوپر عمران خان کی کل جو اس نے ایک دفعہ پھر جو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے نا عمران خان نے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے علماء کرام کہاں ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے کچھ نہیں، ہمیں ایک جو ہے نہ کردہ گناہ کی سزا میری پارٹی کے لوگوں کو ملی. احسن اقبال صاحب کو گولی جو ہے وہ گولی ماری گئی، ہمارے گھروں پر حملے ہوئے، ہمارے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کیا گیا. عمران خان کے مجھے کل میں نے پرسوں دیکھا، یقین مانیے مجھے لگ رہا تھا کہ میرے سامنے میں بھی شاید تیش میں آ گئی. مجھے حیرت ہوئی کہ میں بہت اپنے آپ کو پروگریسو سمجھتی ہوں، اس واسطے میں یہ توہین مذہب کارڈ وارڈ استعمال کرنا پسند نہیں کرتی. میں نے کلپ دیکھا ایک خاتون کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا جو کربلا میں ہوا وہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں اب اس کے بعد یقین مانے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی کسی ایک نہ ایک کا جو ہے نا میں بھی اس کے ساتھ کچھ کر دوں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کبھی وہ کہتا ہے پیغمبروں کی طرح میرا پیغام لے جاؤ، تبلیغ کرو، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کبھی وہ ہر وقت کربلا تو اس نے ایسے سمجھ لیا ہے جیسے مذاق ہوتا ہے. کبھی اس کے جو پیروکار ہیں اس کو حضرت یوسف بنانے پر تلے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس طرف آپ لے جا رہے ہیں، یقین مانیے مجھ جیسی خاتون جو اس توہین مذہب کی سخت ترین مخالف ہے، میرا بھی خون کھولا ہے، مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے. تو یہ آپ ملک کو جس سائیڈ پہ لے جا رہے ہیں، آپ جو یہ اسلامی ٹچ دیتے جو آپ ہماری سوسائٹی کے اندر آگ لگانا چاہتے ہیں، یہ بات کہاں جائے گی؟ عمران خان کو آخر کون روکے گا؟
اس کو کون سمجھائے گا؟ اس کے دماغ میں جو خلل آ گیا ہے کہ وہ کوئی پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی سے کمپیئر کر سکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. مجھے سوری، میں قطعاً یہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا سخت مجھے اجازت دیجیے گا اس بات کے اوپر. میں ان انبیاء کی، میں ان نواسہ رسول کی، میں کربلا والوں کی شان میں گستاخی کے اوپر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. میں بہت آگ بگولا ہوں.